صحیح بخاری کے اندر 224، 225 اور 226 نمبر اور 2471 نمبر 4 احادیث امام بخاری 2 صحابہ سے، حضرت حذیفہ سے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لے کے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر 4 احادیث ہے 2 صحابہ سے، 224، 25، 26 اور 2471۔ اور صحیح مسلم میں بھی امام مسلم یہی حدیث لے کے ہے۔ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث جو ہے نہ امام بخاری لے کے ہے نہ امام مسلم لے کے ہے، تو کیا اسی کو سنت قرار دیا جائے؟ ہاں، چونکہ مرزا نے یہ اصول گڑا ہوا ہے اور اپنی طرف سے بناوٹی اصول ہے، اس کے مطابق مرزا نے ان احادیث کے مطابق یہ کہا کہ ہاں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کوئی ایک محدث، ایک فقیہ ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، سوائے مرزا جیلمی کے۔ ہاں، جواز کی حد تک، ضرورت حرج کی بنیاد پہ جواز کی حد تک علماء نے، فقہاء نے قول کیے، لیکن آج تک کسی امت کے امام نے اس کو سنت قرار نہیں دیا۔ مرزا جیلمی سب اپنے بناوٹی اصول کو جو ہے نا وہ بچانے کے لیے کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں حدیث لے کے حدیث نمبر 12 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبول قائما فلا تصدقوا، جو تمہیں یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 12، اور حدیث 12 کے اوپر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کیا باندھا؟ باب کا عنوان ہے ما جاء فی النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت کا بیان۔ یہ امام ترمذی لے کے آ رہے ہیں ممانعت کا بیان، بلکہ انہی احادیث کی بنیاد کے اوپر محدثین نے بخاری مسلم کی ان احادیث کو منسوخ قرار دیا ہے جن میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان ہے۔ یہ محدث ابو عوانہ کی کتاب ہے مسند ابی عوانہ المتوفی 316 ہجری، اپنی کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 140 پر باب قائم کیا، باب ایثار ترک البول قائما والدلیل علی انہ منسوخ من فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب اس بات کا بیان کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے ترک کا بیان اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے منسوخ ہونے کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کی وجہ سے، اور وہ فعل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا جامع ترمذی حدیث نمبر 12، جو تمہیں یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے اس کی تصدیق نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیٹھ کے ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اس بنیاد پہ امام ابو عوانہ المتوفی 316 ہجری وہ فرماتے ہیں کہ پہلے والی جو احادیث ہیں وہ منسوخ ہے اور ناسخ ہے۔ اب صحیح بخاری مسلم کی ان احادیث کے مطابق سنت قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ سنت یہ ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، جی سر مرد کے لیے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کے باہر گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں کامنٹس کیے ہیں کہ یہ منع فرمانا تادیب کے طور پر تھا، ادب سکھانے کے طور پر تھا، حرام کے طور پہ نہیں تھا، جواز موجود ہے۔ اور پھر امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے، پہلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت، اگلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز، اور اس میں وہ بخاری مسلم والی حدیث ہی لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا خود۔ اچھا، تو اس سے پتہ چلا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اگر اس کے جسم پر چھینٹے نہ پڑے۔ اصل ایشو ہے چھینٹے پڑنے کا۔ اگر بیٹھ کے بھی آپ ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور پیشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑیں گے تو پھر بیٹھ کے پیشاب کرنا تو گناہ ہو جائے گا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بہتر ہو جائے گا کہ تھوڑا اس سے دور تو رہیں گے نا آپ، تھوڑی بلندی پہ کھڑے ہو کے۔ تو اصل تھیم ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے اور رک گئے، فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک چگلی سے نہیں بچتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو پھر آپ نے ایک ٹہنی درخت سے توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں پہ ایک ایک ٹکڑا لگا دیا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی حضور کے ہاتھوں کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹہنی لگانے سے بھی ہو جائے گی، ٹہنی لگا سکتے ہیں، ضرور لگائیں، لیکن یہ امید تو صرف نبی علیہ السلام کے لیے۔